سورہ فرقان آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو ہم آیت پڑھیں گے اس میں آپ غور کیجئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا ہدایت پر آنا یہ انسان کا اور ہر شخص کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. نبی جیسی ہستی بھی کسی کے دل کو ایمان سے منور نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خود نہ کھڑا ہو اپنے رب کے لیے، خود نہ سنے اپنے کلمے، اپنے سینے کو خود نہ کشادہ کرے. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ شاید نبی دعا کریں گے یا نبی دم کر دیں گے یا نبی کا درس سن کر انسان ہدایت پر آ جائے گا. لیکن دیکھیں اس آیت سے ہمیں کلیئر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ ارأیتا، کیا رائے ہے آپ کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ہم سب سے بھی یقیناً اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا تم نے، کیا رائے ہے تمہاری کہ من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس شخص نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہشات کو. دیکھیں یہ جو کہنا ہے 4 لفظوں کا کہ کیا رائے ہے تمہاری اس شخص کے بارے میں جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہشات کو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی خواہشوں کو معبود بنانا، یعنی بس جو میں نے چاہا ہے، میں نے سوچا ہے، وہ میں نے کرنا ہے. دیکھیں جب ہم کوئی چیز کو اتنا دل و جان سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کر کے دکھاتے ہیں تو گویا وہ ہمارا معبود ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس کی بات کو پوری کیا. ہمارا نفس ہم کو بے پردگی پر اکساتا ہے، چوری پر، گناہ پر. ہم اس کو پورا کر کے رکھتے ہیں تو گویا ہم نے اس کو ایسے مانا جیسے کہ وہ ہمارا خدا ہے. اب یہ والا شرک بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ نفس کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے. ہم سمجھتے ہیں بتوں کی پوجا شرک ہے، خدا کی اولاد بنانا شرک ہے، جبکہ جناتوں کو بلانا، ان سے غیب کی باتیں پوچھنا، تعویذات بنانا اور یہ تمام جو خرافاتیں ہوتی ہیں، ان سب کے ساتھ جب آپ یہ بھی سمجھیں کہ بس جو میرا دل کہہ رہا ہے میں اس خواہش کو پوری کر لوں، وہ بھی گویا ایک طرح سے شرک ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ کیا رائے ہے تمہاری کہ جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو. اور دیکھیں خواہش کس کو اپوزٹ ہے؟ جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے حق ثابت کر دیا ہے، فرض ہے. اب اس سے جب آپ ہٹ کر اپنی بات کو منواتے ہیں یا اپنی خواہشات کو، وہ خواہشات کو پورا کرتے ہیں جو اللہ کے خلاف جاتی ہوں، یعنی اس کو کہا جاتا ہے نفسانی خواہشات. نہیں تو ہم نے اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ وہ خواہشات جس میں اللہ کے قانون نہ ٹوٹتے ہوں، کہ جیسے صوفیزم میں ہے کہ جی دال پڑی ہوئی ہے اور مرغی پڑی ہوئی ہے، دونوں کا سالن ہے، تو جی مرغی چھوڑ دو آپ اللہ کی رضا کے لیے، تو دال کھا لو تو اللہ راضی ہوگا. تو وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی قرآن سے کہ صوفیزم میں کہ کس طرح سے اپنی خواہشات کو حق طرف، جو کہ آپ کے لیے گناہ نہیں تھا، آپ مرغی کھاتے تو گناہ نہیں حلال کی، آپ دال کھاتے تب گناہ نہیں، آپ مرغن کھاتے تو گناہ نہیں. بس کہیں پر بھی حدودوں کو پامال نہیں کرنا جو اللہ نے اپنی کتاب میں درج رکھا ہے، وہ خواہشات نہیں کہلاتی. قرآن نے اسے انڈائریکٹ وے میں یا شارٹ کٹ میں خواہش نفس کہہ دیا. کہ خواہش نفس جو باطل کی اتباع کرتی ہو، جو قرآن کے سٹرکچر کو توڑتی ہو، جو اللہ کو ناراض کرتی ہو، اس کو خواہش نفس کہا. تو اب اگر آپ اس کو شارٹ کٹ میں سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ کیا رائے ہے تمہاری کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے
آپ وکالت کر سکیں گے؟ یعنی قیامت کے دن دنیا میں تو ویسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط لوگوں کی وکالت نہیں کرتے ہوں گے. یعنی جو ان کا اسٹیٹس بتایا جاتا ہے، جو ان کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جس سے کلیئر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رول ماڈل کے تحت پیش کیا کہ وہ ایک انسان ہوتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کو اتنا اللہ کے تابع رکھتے تھے، یعنی اللہ کے انڈر میں اپنی خواہشات کو رکھتے تھے، جس پر اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رول ماڈل ہے. اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی ایسے شخص کی وکالت کر سکیں گے؟ اور آگے کی آیت میں بالکل نفی ہو رہی ہے کہ آپ بھی غلط لوگوں کی وکالت بالکل نہیں کر سکتے، بلکہ آگے آ رہا ہے کہ ام تحسب، کیا آپ سمجھتے ہیں، ان اکثرہم، یہ کہ اکثریت ان کی، یسمعون او یعقلون، کہ وہ جو سن رہی ہے یا وہ جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اگر انہوں نے عمل کر کے نہیں دکھایا، سننے والوں نے اور عقل رکھنے والوں نے. آپ دیکھیں پوری آیت مجھ پر اور آپ پر جا رہی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں الحمدللہ عقل بھی دی ہوئی ہے اور ہم سنتے بھی ہیں کان لگا کر، لیکن ہم کرتے وہ ہیں جو میرا دل چاہ رہا ہے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، چاہے کتنا اللہ ناراض ہوں، چاہے کتنی اللہ کی آیتوں کو ہم بریک کریں، لیکن ہم سن بھی رہے ہیں اللہ کی کتابیں، اللہ کی باتیں، ہم بیٹھ بھی رہے ہیں درس میں، ہم عقل بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم ٹائم پر آ کر جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں. جب کوئی غلط چیز ایکسپلور کرتے ہوئے سامنے آ جاتی ہے تو دل بھی چاہتا ہے اس کو دیکھنے کا. زنا میں کتنے لوگ انوالو ہیں، حرام خوری میں کتنے لوگ انوالو ہیں، ماں باپ کو کتنے لوگوں نے ناراض کیا ہوا ہے، یعنی بے پردگی کا کیا عالم ہے. تو آپ خود سوچئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی مشرک ہے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنے معبود کا درجہ دے دیا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ گناہ کر جاتا ہے آپ بھی اس کی وکالت ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کی باتیں سننے آتے ہیں، کیا ان ہوا یہ کچھ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمیں لگتا ہے نا کہ جو سن رہا ہے وہ یقیناً عمل والا ہے. یا استغفر اللہ، آپ کو لگتا ہوگا کہ میں جو اللہ کی باتیں بتا رہی ہوں تو میں بہت ہی عمل والی ہوں گی. تو استغفر اللہ، ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو اتنا جاننے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی اللہ کی آیتوں کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا درجہ دے رہے ہیں جو مجھ کو میرے لیے دیکھنا چاہیے. اور آپ بھی اپنے لیے اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ مگر جانور ہیں، چوپائے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر راستے کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اب اگر میں نے یہ آیت کا حوالہ دیے بغیر اگر کسی سے میں یہ کہتی کہ جو قرآن کو سنتا بھی ہے، عقل سے سمجھتا بھی ہے، لیکن کرتا وہ ہے جو اس کا دل چاہ رہا ہے، وہ جانور ہے، بلکہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے، اگر میں بغیر حوالے دیے جسٹ یہ بات کہتی تو یہ آپ کو شاید بہت ہرٹ کرتی. کیونکہ ہمارے ہاں تو بزرگ لوگ اور ہمارے والدین، خود ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ انسان کو جانور مت بولو، انسان تو اللہ کی احسنی تقویم ہے، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس میں انسان تو احسنی تقویم ہے، بہترین اللہ کی کریشن ہے. اور لیکن اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ یہی بہترین کریشن جب میری بات کو سنتی بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتی اور اپنے دل پر چلتی ہے، اور پھر اگر کچھ ایک دو باتیں اللہ کی کتاب سے اس کو یہ مل جاتی ہیں کہ جو میرا دل سن رہا تھا، سوچ رہا تھا، بالکل اللہ کی کتاب بھی وہی کہہ رہی ہے، کچھ ایک دو باتیں،
تو بس وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا دل یہی کہہ رہا تھا، ایک دو باتوں میں کہتا ہے میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ یہی کہیں گے تو دیکھو یہی لکھا ہے۔ تو میرے بھائی، میری دوستوں، میرے بچوں، یہ ایک دو باتیں اگر آپ کی دل سے اللہ کی باتوں کو مل جاتی ہیں کہ آپ نے جو سوچا وہ اللہ نے بھی وہی کہا قرآن میں، تو پھر پورے ہم پابند کیوں نہیں ہیں؟ پھر ہم نے کیسے سوچ لیا کہ میرا دل جو سوچتا ہے وہ اللہ کے مطابق ہوتا ہے؟ آؤ نا، جب آپ کی ایک دو باتیں آپ کے دل سے مل گئی ہیں تو پھر آپ پوری باتوں کو بھی تو ٹیلی کرو کہ کیا آپ کا پورا دل قرآن کے مطابق بولتا ہے۔ اور اگر لازماً آپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب ایک دو باتوں کی تصدیق ہو جاتی ہے اور آپ سب میں بیچ میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرا دل کہتا تھا کہ ایسا ہی اللہ نے کہا ہوگا، میرے دل نے ہمیشہ مجھے یہی بتایا کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، وہی اللہ کی کتاب سے مجھے مل گیا، تو ایسے خوش ہونے والوں کو تو پھر اللہ کی کتاب کو پورا سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور پورا عمل کرنا چاہیے کہ اب میرا پورا دل اللہ کی کتاب کے مطابق ہی دھڑکے گا۔ یعنی ان شارٹ یہ دو آیتیں بہت امپورٹنٹ تھیں کہ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ نمبر 1 کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے دل کی خواہش پہ چلتا ہے اور جہاں جہاں وہ غلطی کر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی نہ وکالت کر سکیں گے نہ اس کو کوئی فیور دے سکیں گے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سننے والے بہت عمل والے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو انسان اور اس کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ انسان کے قلب اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے کہ وہ اتنا سننے کے بھی بعد اگر عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ کے نزدیک جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شناخت بتائیں گے۔ اللہ کہیں گے آؤ میرے بارے میں سنو کہ میں کون ہوں، کہ جس کی تم کتنی باتوں کو ریجیکٹ کر کے کیسے چلتے ہو۔ اپنے باس سے تو بہت ڈرتے، اپنی بیوی سے ڈرتے، اپنے شوہر سے ڈرتے ہو، ایون اپنے نوکروں سے ڈرتے ہو جن کو تم نے خود ہائر کیا ہوا ہے، ان سے ڈرتے ہو، لیکن اپنے رب سے نہیں ڈرتے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو۔ تو آؤ دیکھو اللہ کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو عقل پر بلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ الم تر الی ربک، کیا نہیں تمہیں دکھائی دیتا تمہارے رب کی طرف کیسے مد الظل، اللہ نے کیسے سایوں کو بلند کیا، گھٹاتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو لجعلہ ساکنا، اللہ اس کو ساکن رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کہاں سے سائے آ رہے ہیں اور کہاں کیسے شام ہوتی ہے اور کیسے افق پہ سورج ہوتا ہے، اور پھر وہ گریجولی کس طرح سے ہٹتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں پھر بناتے ہیں ہم سورج کو اس پر دلیل، یعنی تمہیں اگر صرف سایہ دیتے تو تمہیں سورج کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوتا، جب کسی اپوزٹ چیز کا اندازہ ہوتا ہے تب جا کر آپ کچھ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سائے سے سورج کی انفارمیشن دی اور اس کے بارے میں بتایا کہ تم سوچو کہ تمہارا رب کتنی اونچی ذات ہے کہ تم اپنے دل کو لے کر بیٹھے ہو کہ جو تم چاہو بس وہ اللہ کی کتاب میں ہو۔ تو ایسے لوگ اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سوچو کہ میں کون ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سمیٹ لیتے ہیں اس سایوں کو ہماری طرف، سمیٹنا آسانی کے ساتھ۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اللہ تعالیٰ کس طرح سے اسے سمیٹتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور وہ ذات پاک تو وہ ہے کہ بنایا اس نے تمہارے لیے رات کو لباس، جو کہ ایک آڑ آ جاتی ہے رات کہ ہم بغیر لائٹ جلائے کسی چیز کو پراپر دیکھ نہیں سکتے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور پھر اللہ تمہاری نیند کو تمہارے لیے سکون کا باعث بناتے ہیں۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، پھر اللہ تعالیٰ دن کو تمہارے لیے اٹھنے کا وقت بناتے ہیں۔ اور وہ ذات پاک ارسل الرِّيَاحَ، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں خوشخبری کے لیے، بین یدی رحمتی،
اپنی رحمت سے پہلے ہی ہواؤں کو بھیج دیتے ہیں، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر نازل فرماتے ہیں آسمان سے پاک پانی، تاکہ زندہ کریں اس پانی سے مردہ زمین کو۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ ہم جو روز دیکھتے ہیں، ہم اتنے یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کی شان کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں جیسا کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ آیتیں پڑھ کر ہمیں اللہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے کہ اے اللہ، جیسے ان تمام چیزوں میں کوئی غیر اللہ کا ہاتھ نہیں، ایون نبیوں کا ہاتھ نہیں، ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اللہ کو وہ کچھ ہیلپ ان معاملوں میں نہیں کر رہے ہیں جو کہ ابھی آپ نے اللہ کی نشانیاں پڑھی اسپیس میں۔ ان تمام معاملات میں اللہ واحد تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو تم کیسے اپنی نفس کو اپنا معبود بناتے ہو؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے ایسے لوگوں کی وکالت کر سکیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر سوچنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نزدیک جانور ہونے کی حیثیت سے بچا لے، اور اللہ نے جو ہمیں واقعی اتنی بہترین مخلوق کا درجہ دیا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سٹیٹس سے نہ گریں، اور اپنے رب سے چمکتے چہروں سے ہم سب کو اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے۔